اس کے باوجود کہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہ آپ سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب آپ نے صحابہ سے مشورہ کرنا ہے، اور مشورہ کر کے پھر آپ نے کام کو آگے چلانا ہے۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو آپ خود سمجھ لیں آپ کی اور میری زندگی میں مشورے کی حیثیت کس قدر زیادہ ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو کامل سمجھ رہا ہوتا ہے نا، جی میں بڑا کچھ ہاں، جی مجھ میں عقل بڑی ہے اور میں کامل ہوں اور میں عقل کل میں ہی ہوں، پھر تباہی شروع ہو جاتی، پھر جو ہے معاملات کے اندر خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی صحابہ سے مشورہ کیا ہے۔ جنگ خندق ہے، آپ کو اطلاع مل گئی بھی کافر سارے یہودی عیسائی مل کر نا مسلمانوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کے سامنے بات رکھی بھی کیا کیا جائے، تو وہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا جو حضرت سلمان فارسی کی سوچ میں آیا۔ محبوب آپ خندق کھود لیں، خندق کھودنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی کافر اندر نہیں آ سکے گا، تو ہم محاصرہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو فارس سے میں آیا ہوں تو فارس کے اندر تو ایسی لڑائی لڑی جاتی ہے، اس طرح وہ فتح پا لیتے ہیں۔ تو یقین جانیے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ آپ نے عمل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ مشورے کے اندر بڑی خیر ہے۔ آپ گھر چلا رہے ہیں نا، تو گھر کے اندر کبھی اپنی من مانی نہ کریں، مشورہ کریں۔ آپ کوئی دکان چلا رہے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں، کبھی اپنی من مانی نہ کریں، مشورہ کریں، کسی اچھے بندے سے مشورہ کریں۔ خاندانوں میں، اداروں میں، مساجد میں، مدارس میں یقین جانے کامیابی تب ہوتی ہے جب مشورہ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا بسا اوقات نہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار انہیں کیڑی کوئی گل چنگی کہنی ہے، وہ سیانے بندے آنے بھی کندھ نہ بھی مشورہ کر لی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، جو بھی ملے اس سے مشورہ کر لو، ممکن ہے وہ اچھی بات ہی کہہ دے۔ اور بسا اوقات بیویاں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ہم تو بعض بندے تو بعد آپ کہہ لیں توہین سمجھتے ہیں ان سے مشورہ کرنا، اور بعض بندے پھر آرڈر تے انہوں نے چل دینے جناب، جویں سرکار دا آرڈر ہوئے، دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آرڈر مرد کو اپنا ہی چلانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قوام اس کو بنایا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر، کیونکہ یہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو عظمت دی ہے۔ آرڈر اس کا نہیں چلنا چاہیے، اس کے آرڈر میں خیر نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس گھر کے اندر عورت کی حکمرانی ہونا، اللہ اس گھر سے برکت ویسے ہی چھین لیتا ہے، وہاں پہ برکت نہیں رہتی، لڑائیاں جھگڑے فساد رہے گا، امن سکون اور برکت نہیں رہے گے۔ تو آرڈر اس کا نہیں چلنا چاہیے، لیکن اسے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ یقین جانے بیویاں بسا اوقات ایسے عظیم مشورے دے دیتی ہیں، بندے کی سوچ میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ آئے نا عمرہ کرنے کی نیت سے، اور آپ نے صحابہ کو کہا بھی یہی تھا کہ ہم نے عمرہ کرنا جا کے، تو صحابہ بھی عمرے کی تیاری سے، لیکن جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا اس میں یہ تھا کہ آپ واپس آئیں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ صحابہ نے قربانیاں ساتھ لی ہوئی تھی، اب کیا بنے گا؟ جب واپس پلٹے نا تو رستے میں ایک جگہ پہ سٹے کیا، تو آپ نے خیمے سے باہر نکل کے صحابہ کو کہا کہ ہر بندہ اپنی قربانی کر لے، قربانی کو یہیں پہ ذبح کر لو۔ کسی نے قربانی ذبح نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، بھی عجیب معاملہ ہے ان کی بن گیا آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، بھئی میں ان کو کہا ہے اور کوئی قربانی نہیں ذبح کر رہا۔ آپ خیمے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر باہر نکلے، فرمایا اللہ کے بندو قربانیاں ذبح کر لو۔ صحابہ نہیں کر رہے، صحابہ پہ تو غم آ رہی تھا نا، غم یہ کہ آئے عمرہ کرنے اور ان کافروں نے بے ایمانوں نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا۔ صحابہ تو اس غم میں تھے نا، بغیر عمرہ کرنے کی قربانیاں ذبح کر دیں۔ آپ اندر خیمے میں گئے نا تو ماں جی اندر موجود تھی، تو آپ نے مومنوں کی ماں سے مشورہ کیا، فرمایا یہ مسئلہ ہے، میں 2-3 مرتبہ ان کو کہہ چکا ہوں، کسی نے ابھی تک قربانی نہیں کی، میں بڑا پریشان ہوں۔ ماں جی کہتے ہیں میں ایک کام آپ کو کہوں؟ آپ فرماتے ہیں بتاؤ۔ فرمایا آپ اپنے خیمے سے باہر نکلیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، باہر نکل کے نا تو اپنی جانور کو جو ہے نا اپنی قربانی کو ذبح کر لے اور اندر آ جائیں، کسی کو کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے
خیمے سے باہر آئے, آپ نے صحابہ سامنے تھے, دیکھ تو آپ کو رہے تھے, آپ نے ان کے سامنے جب چھری پھیری نا جانور کو, چھری پھیر کے آپ اندر آ گئے, یقین جانے کسی کو ایک جملہ بھی نہیں کہا, سب صحابہ نے اپنی قربانیاں ذبح کر لی. تو بسا اوقات اب مفسر نے یہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھیں ایک عورت ہے, بیوی ہے, اور اس نے ایسا مشورہ دیا اور آپ کی ساری ٹینشن ہی ریلیز ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. تو مشورہ ہمیشہ ہی کر لینا چاہیے, اللہ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہے. تو اللہ نے ایک پوری سورت سورہ شورا مشورے کے اوپر آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو شروع میں حروف مقطعات ہیں, اس کے بھی حامیم عین سین قاف, کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک, اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے قبل تھے. اللہ العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اسی کے لیے جو آج کچھ آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے, اور وہ بڑا بلند ہے اور عظیم ہے, بہت مرتبے والا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے جو ان کے اوپر ہے. تو یہ فرشتوں کو دیکھیں گے, وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے, حمد بیان کر رہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور جتنے زمین پہ مومن رہتے ہیں نا, آسمان کے نوری ملائکہ آسمان پہ ان کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ سارے مومنوں کو معاف کر دے. کہتی عظمت ہے, یقین جانے وہ آسمانوں میں ہے, اور فرشتے سارے مومنوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ خبردار, ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی هو الغفور الرحیم, وہی بخشنے والا اور وہی رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنایا, اولیاء بنایا. حفیظ اللہ وحفیظ علیہم, اللہ ہی ان کے اوپر نگہبان ہے, وہ تو کچھ نہیں کر سکتے, فوت شدہ ہے اپنی قبروں میں, ان کو نہیں پتا ہمارے ساتھ معاملہ کیسے ہوگا. وما انت علیہم بوکیل, محبوب ہم نے آپ کو ان کے اوپر کارساز بنا کے نہیں بھیجا. یعنی آپ جو غمگین رہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے, پریشان رہتے ہیں, محبوب پریشان نہ ہو, آپ ان کو بس بتائیں. آپ نے آپ کو کوئی دروغہ یا کارساز بنا کے نہیں بھیجا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا, آپ نے اس کو بتا دی ہے, تبلیغ کر دی ہے, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا, ہم اس کو پکڑیں گے, پھر ہم نے حساب کتاب اس سے لیں گے, معاملہ ہم اس سے پوچھیں گے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہمیں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن کو وحی نازل کیا ہے. جو وحی نازل کیا ہے وہ قرآن ہے عربی زبان میں, اور نازل کس لیے کیا ہے, لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, تاکہ آپ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں. مراد اس سے مکہ کی زندگی بستی ہے. ام القریٰ بستیوں کی ماں, بستیوں کی جڑ, یعنی آپ کہہ لیں کہ جہاں سے کائنات پھیلی ہے نا وہ مکہ کی سرزمین ہے. مکہ کی سرزمین سے اللہ نے کائنات کو, بستیوں کو پھیلایا ہے. آج جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, اس کا بھی پھیلاؤ کا اصل سبب مکہ ہی ہے, اس لیے مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے, بستیوں کی ماں. وہ مکہ مکرمہ ہے. جب کوئی بستی نہیں تھی تو اللہ کی زمین پر اللہ کی وہی بستی تھی جہاں پہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. تو فرمایا آپ ام القریٰ والوں کو ڈرائے. ومن حولہا, اور جو کوئی اس کے ارد گرد ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں, ومن حولہا, جو کوئی اس کے ارد گرد ہے, اور اس کے ارد گرد تو پوری کائنات ہے, یعنی جہاں پہ بھی انسان بستے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہاں پر پیغام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کا حق ہے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ, اور آپ ڈرائیے اس دن سے جس دن اللہ لوگوں کو جمع کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, قیامت والے دن تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے, دو ہی رستے, ایک جنت کو جا رہا ہے, ایک جہنم کو جا رہا ہے, درمیانہ کوئی رستہ ہے ہی نہیں. اور بھائیو اس وقت بھی نا دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں, جنتی اور جہنمی, شیطان کے بندے, رحمان کے بندے. تیسرا کوئی رستہ ہے ہی نہیں, ڈپلومیسی اسلام میں نہیں ہے. بھیا وقت ایک ہی وقت میں ایک بندہ یا رحمان کا ہوتا ہے یا شیطان کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی بندہ شیطان کا بھی ہو رحمان کا بھی ہو. اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ, یہ میری جماعت ہے. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کی جماعت ہے. ایک رستہ جنت کا ہے, ایک جہنم کا ہے, تو ایک ہی دونوں میں سے چناؤ کرنا پڑے گا, تیسری کوئی بات نہیں ہے. اس وقت مجموعی طور پر دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں, ایک اہل جنت ہے, ایک اہل جہنم ہے. تو اللہ کہتا ہے جنت والے بن جاؤ, جنت کے رستے والے بن جاؤ, اس گروہ میں شامل ہو جاؤ جو جنت میں جانے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا نا زبردستی تو پوری دنیا کو ایک ہی جماعت بنا سکتا تھا, ایک ہی جماعت. اگر میں نے مرضی کرنی ہوتی یا جبر مسلط کرنا ہوتا, اختیار نہ دینا ہوتا. اب دیکھیں فرشتے انسانوں سے کئی زیادہ ہیں,
इंसान तो कुछ भी नहीं है फरिश्तों के मुकाबले में, इतने ज़्यादा फरिश्ते हैं। वो जो हदीस पहले भी बयान की है, आप फरमाते मैंने मिराज की रात देखा है 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, फिर मजीद 70,000 आते हैं। यानी ये वो है। और इसके अलावा फरमाया मैंने देखा कतारों की कतार फरिश्ते सजदे में, रकू में, क़याम में। जो क़याम में पड़ा वो क़याम में ही पड़ा है, क़यामत तक उसने क़याम में ही रहना है। जो सजदे में पड़ा वो क़यामत तक सजदे में ही है, जो रुकू में पड़ा क़यामत तक रुकू में भी है। यानी वो अलग है। और ये पता कौन से है? फरमाया जो 70,000 दाखिल हो रहे हैं, निकल जाते हैं, फिर 70,000 आते हैं। आप फरमाते से आबा जिन्होंने एक मर्तबा बैतुल मामूर में दाखिल हो गए ना, फिर क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आनी। अल्लाह रोजाना ही 70,000 की कितनी तादाद है। तो यकीन जानिए मेरा मालिक यहाँ पे जो तज़किरा कर रहा है ना कि अगर अल्लाह चाहता जबरदस्ती मुसल्लत करना तो फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है। अब अल्लाह ने उनको इख्तियार नहीं दिया, उनको यही कहा भी तुमने इबादत ही करनी है, तो वो कर रहे हैं। फरिश्ते नाफरमानी करते ही नहीं, तो इंसान को इख्तियार दिया है करने का ना करने का। मस्जिद में आ जा, बाहर बैठ के ताश खेल लो, आवारागर्दी कर लो, नाफरमानियां कर लो, रोजे रख लो ना रखो, नमाजें पढ़ो ना पढ़ो, यानी इख्तियार दिया है। तो जो करेगा वो अल्लाह से खैर पाएगा, जो नहीं करेगा उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम रखी है। वलाकिन युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, हर वह जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। लेकिन जो आना चाहता है ना, जो आना चाहे, यकीन जाने वो अपनी रहमतों के दरवाजे ही खोल देता है। जो आना चाहता है अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ते ही बड़े आसान रखे। कल भी हदीस बयान हुई है, 100 बंदों का कातिल है, अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी है। यानी अल्लाह जो आना चाहता है उसके लिए अल्लाह ने बड़े रास्ते खोले हुए। वज़ालिमूना मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर, जो जालिम है उनका ना कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार होगा। क़यामत के दिन कोई मददगार नहीं बनना, किसी का भी मददगार कोई नहीं बनेगा क़यामत के दिन। अमित्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, इन्होंने अल्लाह को छोड़कर गैरों को औलिया बनाया है। फल्लाहु अल वलिय्यु, हालांकि अल्लाह ही वली है। यानी अल्लाह वली है ना, अल्लाह का अरसाद है तो उसी को वली बनाना चाहिए, उसी को दोस्त बनाओ, उसी को हाजत रवा और मुश्किल कुशा बनाओ। क्यों? वो जिंदा करता है और मारता है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज के ऊपर कादर भी है। और अल्लाह कहता है ये जो तुम इख्तिलाफ करते हो ना, क़यामत वाले दिन तुम्हारे सारे इख्तिलाफ मैंने बाहर निकाल देने हैं, झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारे झगड़ों का अल्लाह क़यामत के दिन फैसला कर देंगे। इसी सूरह मुबारका के अंदर ना एक बात जो अमूमन हमारे बड़ी पेश की जाती है, खासकर एक खास गुरु जो अहले बैत के वाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ये कुल्ला असलुकुम लही अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि आप मुशरिकीन मक्का को कहते थे मैं तुमसे पैसे तो मांग नहीं रहा, उजरत नहीं मांग रहा, तो कम अज कम मेरी मवद्दत का तो ख्याल करो। इस रवायत को आयत को पेश किया जाता है हजरत हसन और हुसैन के बारे में, अहले बैत के बारे में। हालांकि इसका आप माँ कबल और माँ बाद सारा पढ़े, मतलब पता क्या है, तुम मुझ पे जुल्म कर रहे हो, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, और जालिमों कुछ नहीं ख्याल करना तो रिश्तेदारी का ही ख्याल कर लो। मैं किसी का भतीजा हूं, किसी का भांजा हूं, किसी का कोई तल्लुक है, किसी का कोई तल्लुक है, तो ये जुल्म तो ना ढाओ। इसका वो मतलब मफहूम नहीं है कि जिस तरह पेश किया जा रहा होता है, क्योंकि मक्की आयत है, मक्का में नाज़िल हुई है। अभी तो हजरत फातिमा की हजरत अली से शादी भी नहीं हुई, शादी तय भी नहीं हुई, हजरत हसन पैदा नहीं हुए, हुसैन पैदा नहीं हुए, अभी तो आप कह लें कि ये सिलसिला ही शुरू नहीं हुआ। तो इससे मुराद ये है, आप मुशरिकीन मक्का को कहा करते थे तो कम अज कम मेरी रिश्तेदारी जो है ना, कुर्बतदारी, उसका ख्याल करो। वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, जो नेकी कमाएगा हम उसकी नेकी में बरकत डाल देंगे, उसमें ज्यादती कर देंगे, क्योंकि अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ा ही रहम करने वाला है। आगे फिर अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों का जिक्र किया, हवाएं चलाता है अल्लाह ताला, रहमतों का नजूल फरमाता है। अल्लाह चाहता है, फरमाया अगर मैं चाहता तो मैं सब पे रिज़्क इतना फरावानी कर देता कि आप कह लें कि कोई बंदा मोहताज ही ना रहता, इतना रिज़्क होता। फिर पता क्या होना था? मेरा अल्लाह कहता है मैंने ये सिस्टम सारा इसलिए बनाया है लियत्तखिज़ बाज़ुकुम बाज़न सुखरिया, ताकि तुम एक दूसरे को अपना मुलाजम रख सको, मुलाजम बना सको। जे सारे करोड़पति होंगे तो फिर मजदूरी किन्ने करनी सी, दुकान किन्ने लानी सी आके, भाई हेल्पर किसने दुकान पे भरना था, सफाई किसने दुकान पे आके करनी सी,
کس نے یہ گدا گاڑی چلا کر گھروں میں مزدوریاں کر کے سامان پہنچانا تھا تو اسی سسٹم ہی نہیں چلنا تھا. اللہ کہتا ہے سسٹم چلانے کے لیے میں نے یہ رکھا ہے, کسی کو پیسہ دے دیا, کسی کو غریب رکھا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یاد رکھنا قیامت والے دن نا یہ دنیا کی غربتوں کا اللہ نے حل قیامت کے دن کر دینا ہے. 40 سال تک نا ابھی کھڑے ہیں سارے امیر زادے, پیچھے کھڑے سارے, اور غریب ماتر جتنے ہیں سارے جنتوں میں سیرے کر رہے ہیں. آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہوتے تھے یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا, میں مسکینوں میں رہنا چاہتا ہوں. مجھے مسکینوں کا, صحابہ کو کہتے جب مجھے ڈھونڈنا ہونا مجھے مساکین میں ڈھونڈنا. ہم تو ماڑے بندے کو دوست نہیں بناتے, یقین جانے رشتہ دار انشاءاللہ کوئی ماڑا نہ ہوئے, ماڑے رشتہ دار کوئی گھر کوئی جانو تیار نہیں ہوتا, ماڑا کوئی دوست ہو تو بندہ اس کو ویلیو نہیں دے رہا ہوتا. ہمارا تو سٹیٹس اس طرح ہے. ہمارے رسول کا طریقہ کیا ہے, ہر میں صحابہ مجھے جب ڈھونڈنا ہونا تو غریبوں میں آ کے ڈھونڈنا کرو, میں کہیں نہ ملوں گا تو غریبوں کے پاس ملوں گا. تو یقین جانے آپ نے پھر غربت کو ترجیح ہے. صحابہ میں نے جنت میں دیکھا ہے وہاں پہ جنت میں غریب لوگ زیادہ تھے, امیر کم تھے. صحابہ نے پوچھا سبب کیا ہے, فرمایا دنیا میں میرا مطلب ہے ساری زندگی تو انہوں نے پریشانیوں میں کاٹی ہے, نعمتیں تھی نہیں, غربت میں زندگی بسر کر دی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نان سٹاپ ہی ان کو جنت عطا کر دی. 40 سال تک اللہ نے جن کو نعمتیں دی ہیں نا ان کو کھڑا کر کے اللہ 40 سال تک یہی پوچھتا رہے گا کہ کہاں دولت آئی اور کہاں تم نے دولت کو خرچ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون, میں جن کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے نا پھر وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں, ان کے لیے جائز ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ لے لیں, لیکن کتنا لینا ہے, وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا, جتنی کسی نے زیادتی کی ہے نا اتنی اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے. لیکن کوئی ایک گال کڈے اگوں تے پھکڑ ہی چھڈی ہوندے نے, پوری ریفل برسٹ مارتے ہیں, پوری درجن گال, نسلہ یاد کرنگی. انہوں نے کہا تو میرا کما رہا ہے, میں تیری نسلہ مکا دیا گا پڑھ کے. ہمارے تو ڈائیلاگ چلتے ہیں ان فلموں کا اور ڈراموں کی تباہی اور معاشرے کے اندر, اور میں اتنی زیادتی, کسی نے تھپڑ مارا ہے تو مقابلے میں ایک تھپڑ آپ اس کو مار سکتے ہیں, اجازت ہے. گالی کسی نے دی ہے نا تو انہی الفاظ میں بھئی تو ہوگا یہ جائز ہے, کہہ سکتا ہے بدلے میں, کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندے 2 گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کو, تو جس نے گالی کی ابتدا کی ہے نا ساری گالیوں کا عذاب اسی کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے جب تک دوسرا بندہ زیادتی نہ کرے, وہ اضافہ نہ کرے. کیا مطلب ہے, اس نے ایک گالی دی ہے یہ 2 دے رہا ہے تو پھر تو ایک جرم وار ہے, اور اگر جتنا اس نے کہا نا تو اتنی گالی اس کے اوپر ریٹرن کر رہا ہے, اس میں یہ گناہ گار نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سارا گناہ اس کو دے رہا ہے جس نے گالی کا آغاز کیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے صحابی نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دن کسی جگہ پہ بات ہوئی تو کوئی آدمی حضرت ابوبکر صدیق کو برا بلا کہہ رہا تھا, برا کہہ رہا. رسول اللہ بھی پاس کھڑے, اتنے تے ساڑھے میار پتا کی یاروں میں نے مینوں گالاں کڑیاں تے تو میرا ساتھ ہی نہیں دیتا. ادھر پتا کیا یہ حدیث ہے, اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے, رسول اللہ بھی پاس موجود ہے, وہ گالیاں دے رہا ہے, آپے سے باہر ہو رہا ہے. بعد بندے نا اپنا اندر وہ گٹر کھلے تو اندر کا پتہ چل جاتا ہے, اور عطر کی شیشی کھلے تو اس کے اندر کا بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ تو جب بندہ بولتا ہے نا تو پھر اندر کا پتہ چلتا ہے اس کا تعلق کس خاندان سے ہے, اس کے اندر اخلاق کیسا ہے. وہ ڈھکن کھلنے سے ہی پتہ چلتا ہے, گٹر ہے کہ عطر کی شیشی ہے, خوشبو آتی ہے کہ گندی بدبو آتی ہے. تو بارہ وہ تو اپنا ضمیر ہے نا. آپ کھڑے تھے, حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہے, اس نے گالی دے دی, حضرت صدیق خاموش کھڑے, پھر گالی دی, خاموش کھڑے. آخر کارنا ایک گالی کا جواب دے دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب گالی کا جواب دیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے نہ چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے میں بڑا پریشان ہوا بھی, جب تک مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ خاموشی سے سن رہے تھے, میں نے جواب دیا تو اٹھ کے چلے گئے. آپ سے پوچھا جا کے محبوب یہ کیا ماجرا ہے, پہلے اس نے گالیاں دی ہیں تو آپ کھڑے ہیں, میں نے ابھی جواب دیا تو آپ اٹھ گئے. فرمایا ابوبکر بات اصل میں یہ ہے جب تو خاموش تھا نا, ہائے اللہ کے فرشتے تیری طرف سے اس کو جواب دے رہے تھے, اس کی گالیوں کا تیری طرف سے جواب فرشتہ دے رہا ہے, اور جب تو نے مقابلہ کیا نا جواب دیا ہے تو آسمان کا فرشتہ بھی چلا گیا, تو میں نے کہا چلو میں بھی چلا جاتا ہوں. میں نے کہا فرشتہ بیٹھا ہے وہ دفاع کر رہا ہوں, معلوم ہوتا ہے
اللہ کی قسم جو صبر کر جاتا ہے نا، اللہ کے فرشتے اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو بدلے اچھے عطا کر دیتا ہے۔ زیادتی کرنے والا جو ہوتا ہے نا، حدیث کے اندر آتا ہے میں ابو بکر تو خاموش تھا، فرشتہ لگا ہے، تو ابو فرشتے نے کہا بھی تم نے خود جواب شروع کر دیا تو میں چلے جاتا ہوں۔ تو ویسے بھی جو بندہ ایسی کیفیت اختیار کرتا ہے نا صبر والی، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ یعنی بدلہ بندہ لے سکتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے بدلہ لینے کی، لیکن بدلے میں پھر زیادتی نہیں ہوگی۔ کسی نے انگلی کاٹی ہے تو انگلی کاٹنی ہے، پھر اس کا گلا نہیں کاٹنا کہ میں اس کا بازو ہی کاٹ دے، اس کا ہاتھ کاٹ کے نہیں، زیادتی نہیں کرنی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور میں اسی کی مثل تم نے بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور جو بندہ درگزر کر دے، وہی بات آگی، جو درگزر کر دے، وَأَصْلَحَ، اپنی طرف سے صلح کا پیغام دے دے، پھر پتہ کیا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اس کا اجر میں نے اپنے ذمہ رکھ لیا ہے، اس کا اجر میرے ذمہ، میں اس کو قیامت کے دن اجر عظیم عطا کروں گا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، لیکن وہ ظالموں سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، وَلَمَنِ جس نے بدلہ لے لیا ظلم کے بعد، اب اس کے اوپر کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر مزید زیادتی نہیں کرنی، اس نے تو اپنے ظلم کا بدلہ لیا ہے جو اسلام نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، فرمایا رستہ یعنی سزا اور حد تو ان لوگوں پہ لگے گی جو لوگوں پہ زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور ان کے اوپر ناجائز معاملے کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، البتہ وہ شخص جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے اونچے ہی کام ہے، اونچے ہی کام ہے۔ پتہ نا جب مکہ فتح ہوا نا تو کافروں کو تو یہ تھا بھی آج خیر نہیں ہے گی، آج نہیں بچیں گے۔ صحابہ بھی جو نا حضرت بلال نے تمہارے کھائی ہیں، یقین جانے مارے کھائی ہوئی ہیں، اور مکے کے اندر میرا بلال آج گھوڑے پہ سوار ہے اور کیسا ٹور ہے، سارے زخم یاد آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا ذاک یومن، آج تو دن جو ہے نا یہ بدلے لینے کا دن ہے۔ پنجابی جانے نے چھوڑے لان تے مجھ سے پاندہ دینے، آج ویکھاں گے سارے چودھریاں نو۔ یقین جانے میرے نبی کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، فرمایا صحابہ خبردار، آج بدلے لینے کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج معاف کریں گے، آج معافیاں دیں گے، کھلے عام معافیاں دیں گے۔ حتیٰ کہ وہ نامینیٹ بندے صحابہ جہاں پہ نظر آئے اس کو قتل کر دو، اللہ کی قسم میرے سچے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا۔ والا من غفارا، جو بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور یہ باتیں آسان ہے، عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اسی کڑ نہیں گواندے خاندانہ ساری عمر بھی، وہ 20 سال پرانی انہیں میرے نال گل کیتی سی، بس نہیں میرے دلوں نہیں جی نکل دی جی، یہ کوئی اسلام نہیں۔ اللہ سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں فوراً معاف کر دے، اور کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پیارے بھائیو، والا من غفارا، فرمایا جو بخش دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وحشی جو ہے نا، جس نے رسول اکرم کے چچا کو قتل کیا نیزہ مار کے، حضرت حمزہ کو، یقین جاننے اس کے بھی وارنٹ جا رہی ہیں، جہاں پہ وحشی نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ لیکن حضرت بلال کے کہنے پر نا اس نے آ کے معافی مانگ لی، سچے پیغمبر نے اس کو بھی معاف فرما دیا، اس کو بھی معاف۔ حباب جو ہے نا اس کے قتل کا آرڈر ہے، جہاں پہ حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی ہونا، چھپا ہو، اس کو پھر بھی قتل کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں وہ معافی لینے کے لیے آپ کے پاس آیا نا تو رسول اکرم چاہ رہے تھے کہ کوئی صحابی اٹھ کے اس کو قتل کر دے، آپ کی چاہت یہ تھی، آپ وہاں پہ خاموش بیٹھے ہیں۔ صحابہ، سب صحابہ کی نظریں آپ کی طرف ہیں کہ آپ کوئی مجھے اشارہ کرے تو ہم فوراً اسے قتل کر دیں۔ وہ سامنے کھڑا ہے، معافی کا منتظر ہے، آپ خاموش ہیں، بار بار معافی کا کہتا جا رہا ہے، آپ ابھی خاموش ہیں۔ کافی دیر خاموشی کے بعد نا جب رسول اکرم نے اس کو معاف کر دیا نا، آپ نے صحابہ کے کہا صحابہ اتنی دیر میں خاموش رہا ہوں، تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ قتل کر دیتے۔ خاموشی کا مطلب ہی یہ تھا میں خاموش تھا، میں معاف نہیں کر رہا تھا، تم اس کو قتل کر دو۔ صحابہ نے کہا محبوب آپ نے ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دینا تھا، آنکھ سے اشارہ۔ فرمایا خبردار، نبی آنکھوں سے اشارے نہیں کرتے، آنکھوں سے اشارہ کرنا یہ پیغمبروں کا کام نہیں ہے، نبیوں کا کام نہیں ہے۔ میں کہتا تو زبان سے کہتا، آرڈر کرتا، آنکھوں سے اشارہ کرنا یہ کون سی بات ہے؟ جس طرح
ہم کر دیتے ہیں نا 100 ہمارے معاملات، عزت کرنا ہو کسی کو بھی اشارے کرتے ہیں، دوستوں میں چل بھی چک دیو کام بھائی، فرمایا نبی اشارے نہیں کرتے، تو آپ چاہ رہے تھے لیکن جب اس نے کسی سے ابھی نے قتل نہیں کیا تو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو پیارے بھائیو یقین جانیے اسلام معافی کا دین ہے، درگزر کا دین ہے۔ جب تک ہم اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں درگزر نہیں نہ اپنائیں گے، خاندانوں کے نظام نہیں چل سکتے، لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے، دوستیوں، اور پھر ہمارا مزاج پتہ کیا ہے، جتنے کوئی دل وشیا ہوئے نا وہ پائیں وڈ ٹک بھی دے نا تو بندہ پھر بھی آندا یار کوئی گل نہیں میرا سجن ہے، تو جتنے رشتے داری چ ماڑی جی گل بھی ہو جائے نا اللہ بھی ساری عمر ہی تیرا میرا تعلق مک گیا بھی، جتنے لنگ جے تو بھاویں ہاتھی سارے ہی لنگ جے، نہیں لنگنی تو پوچھل بھی نہیں لنگنے رسائیاں۔ اور پیارے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یقین جانے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب کبھی معاملہ ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ معاف کر دیں، قیامت والے دن جب معافی کی بڑی ضرورت ہوگی نا تو حدیث کے اندر آتا ہے اس وقت اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دے۔ ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا، حدیث کے اندر آتا ہے باتیں تو ایسی بر یاد آتی جا رہی ہیں اور پھر دل کرتا ہے ساری بیان ہی کرتے چلے جائیں۔ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ کہے گا تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ میں دنیا میں نا تیرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، کوئی بندہ قصور کر دیتا نا، کوئی جرم کر دیتا تو یا اللہ میں تیرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا اس نیت سے کہ قیامت والے دن اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے اچھا جا پھر آج میں نے تجھے معاف کر دی۔ معافی والی خوبی اپنائیں، درگزر کرنے والی خوبی اپنائیں، اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہے۔ اور اس صورت کا بالکل نہ اختتام ہے آگے بلکہ سورہ زخرف ہے، اور زخرف صورت کے اندر اللہ ہے کہ میں اگر چاہتا نا تو کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا، ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی، دیواریں چاندی کی بنی ہوتی، اتنا ان کو مال دیتا، لیکن میں یہ خطرہ تھا کہیں مسلمان ان کا مال دے کے اب بھی نہیں بیچارے، وہ میرا مطلب پیسے لے جاتے ہیں، کینیڈا کے ویزے لگوائی جاتے ہیں، مرزائی بنی جاتے ہیں، کمزور ایمان والے جو اب بھی ہوتے ہیں پیسے کے بل بوتے پہ اب بھی ہمارے لوگ پیسوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا نا اتنا ان کو مال دیتا، اتنا مال دیتا ان کو، ان کی چھتیں سونے کی ہوتی۔ آج تک پوری دنیا میں ایسا کوئی گھر کوٹھی بنگلہ نہیں ہے جو سونے کا بنا ہو، لیکن اللہ کہتا ہے میں چاہتا تو اتنا دیتا، لیکن فرمایا اس کا خطرہ تھا کہیں مومنوں کے لیے یہ فتنہ آزمائش ہی نہ بن جاتا، تو پھر میں نے ان کو اتنا مال عطا نہیں کیا۔ تو اسی سبب سے اس سورت کا نام سورہ زخرف ہے، اور یہ جو سورہ شورا ہے اس کے آخر پر اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ اختتام کیا ہے اس سورہ مبارکہ کا، تو اللہ فرماتے ہیں وحی کرنے کے 3 طریقے ہیں جس سے ہم وحی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے تو بڑی پیاری آیت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی ہے۔ اسی صورت کو ختم کر کے بات ختم کرتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی زمین کی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، او یزوجہم، جس کو چاہتا ہے مکس کر دیتا ہے، ذکرانا و اناثا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہتا ہے ساری زندگی بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا میری مرضی ہے۔ اور بعض دیکھ لیں یقین جانے بیٹیاں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ میں آپ کو بات بناؤں، ہمارے بہنوئی ہیں گجرات میں، تو 2 بھائی ہیں، وہ ماموں کے بیٹے ہیں دونوں ہی، ایک کے 5 بیٹے ہیں، دوسرے کی 5 بیٹی ہیں، ایک کو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں اور ایک کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کی ہیں۔ مردی کا مالک ہے نا، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی گھر ہے، سگے بھائی ہیں، ایک کو اللہ نے لائن لگائی ہے بیٹوں کی۔ یقین جانے وہ اب جو بیٹا پیدا ہوا کہتے چاہ دیے تھی اللہ تھی دے دے، اللہ نے پتر دے چڑھیا، تو دوسرے پاسے نیت ہے اللہ بیٹا دے دے، اللہ نے پھر بیٹی عطا کر دی۔ تو مالک کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا جاتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی دیتا جاتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں مکس کر دیتا ہوں، رلوی بارش جس کے لیے چاہتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بانچ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے فیصلے میں کوئی دخل اندازی یقین جانا یہ ڈیپو صرف اللہ کے پاس ہے، کسی قبر شجر حضر والے کے پاس نہیں ہے۔ اب علی اجویری رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، دنیا اولاد لینے وہاں پہ جاتی ہے، یقین جانے دیگیں چڑھاتی ہے وہاں پہ جا کے اولاد لینے کے لیے۔ ساری زندگی اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، ساری زندگی نہیں دی۔ اللہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے میں مرضی کا مالک ہوں، جس کو چاہوں دے دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ کوئی کون ہوتا ہے جو میرا مطلب ہے اللہ کی مرضی میں دخل اندازی کرے؟ وہ جاننے والا بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ ہمیں بشر سے جو اللہ کلام کرتا ہے نا، اس کے صرف 3 طریقے ہیں۔
اللہ کلام کرتا ہے بشر سے صرف 3 طریقے، چوتھا طریقہ کائنات میں نہیں ہے۔ انہی 3 طریقوں سے اللہ پیغمبروں سے مخاطب ہوتے ہیں، پیغمبروں پہ کلام کرتے ہیں، پیغمبروں پہ وحی بھیجتے ہیں، صرف 3 طریقے، اور تینوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر 3 طریقوں کے ساتھ۔ 3 کیونکہ ڈیٹیل کے اندر ہے، 3 کا لفظ قرآن کی آیت میں نہیں ہے، 3 اسباب آگے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ وحیا، وحی کے ذریعے اللہ کلام کرتا ہے، یعنی جس طرح جبریل آتے تھے ترتیب سے تو وہی آپ کو پہنچاتے۔ پہلا طریقہ یہ ہے۔ او من ورائی حجاب، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور وہ پیغمبر کے درمیان پردہ ہوتا اور اللہ بات کرتے، پیغمبر اس کو ڈائریکٹ سنتے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا ہے۔ کوئی طور پر تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھا، ڈائریکٹ اللہ بولتے، موسیٰ سنتے علیہ السلام، اور موسیٰ بولتے تو اللہ سنتے، تو کلام آپس میں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ۔ تیسرا او یرسل رسولا، ہمیں پہلا یہ کہ اللہ دل میں القاء کر دیتا ہے، دل میں بات نازل کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پردے میں بات کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء، اللہ کسی بھی اپنے پیغام رساں کو بھیج کر اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ 3 طریقوں کے علاوہ پیارے بھائیوں کوئی چوتھا طریقہ نہیں۔ یہ جو ہے نا معراج کی رات اللہ رسول سامنے بیٹھ گئے اور پھر اللہ رسول ایک ہو گئے، بالکل باطل عقیدہ ہے، قرآن و سنت سے متصادم عقیدہ ہے۔ قرآن کی واضح دلیل ہے 3 طریقوں کے علاوہ اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہی ہمیں قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔